السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام۔ عزیزان گرامی، یوں تو ابتدا سے ہی عبادت و اطاعت الہی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مختلف اوقات اور مواقع میں نسل انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ہر نبی نے آسمانی ہدایت کی روشنی میں اپنی امت کو زندگی گزارنے کے اطوار و انداز سکھلائے۔ بالآخر یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آپ کو دنیا کا سب سے پیارا اور خوبصورت مذہب اسلام دیا گیا، اور اسلام کی آمد کے ساتھ ہی باقی سب مذاہب کو منسوخ کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں دو ٹوک اعلان بھی ہوا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، عمارت اسلام کن بنیادوں پر استوار ہے؟ آئیے آج کی حدیث میں حدیث جبریل جسے کہتے ہیں اس سے معلوم کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینا نحن عند رسول اللہ ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام حکم ربی سے انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں، اور صحابہ کرام کو دین اسلام سکھانے کے لیے سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر نبی رحمت علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ کا جرمٹ ہے۔ سید الملائکہ نے آ کر نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں سید الرسل کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور یہ سوالات کوئی عام سوالات نہیں ہیں، بلکہ کامیابی کے نسخے ہیں، سرخرو کے موتی ہیں، اور اگر انسان ان سوالات کو پہچان لے اور ان کے ذریعے بنیادی عقائد کو سمجھ لے، یقیناً وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هذا حدیث عظیم قد اشتمل على جمیع وظائف الاعمال، یہ بہت ہی عظمت کی حامل حدیث ہے، اس نے ظاہری و باطنی عبادات کی تمام شروط کا احاطہ کر رکھا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، هو حدیث عظیم الشأن جدا یشتمل على شرح الدین کلہ، یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے کیونکہ یہ سارے دین کی شرح پر مشتمل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فَيَصْلُحُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَن يُقَال، جس طرح سورۃ الفاتحہ ام القرآن کہلاتی ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی ام السنہ کہلائے جانے کے لائق ہے، کیونکہ جیسے سورۃ الفاتحہ علوم قرآن کا خلاصہ ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی علوم سنت کا خلاصہ ہے۔ تو آئیے جناب جبرائیل علیہ السلام کے سوالات پر غور تو کیجیے۔ پہلا سوال جناب جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتلائیے اسلام کسے کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مجموعہ خمسہ قرار دیتے ہوئے فرمایا: الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اسلام ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مکمل شروط و ارکان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا اسلام ہے، اور اسی طرح ماہ مقدس رمضان مبارک کے روزے رکھنا اسلام ہے۔ بیت اللہ کے سفر کی استطاعت ہونے پر ادائیگی یا حج کرنا اسلام ہے۔ سید الملائکہ ان جوابات کی تصدیق کرنے کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں: اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کی حقیقت اور اعمال ایمان سے آگاہ کیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور توحید و اسماء و صفات کا دل سے اقرار کرے، فرشتوں کو اللہ کی نوری مخلوق تسلیم کرے، اس کی کتابوں کی گواہی دے، اللہ کے تمام رسولوں کو سچا پیغمبر تسلیم کرے۔ ایمان یہ ہے کہ تو آخرت کی زندگی کے برحق ہونے پر یقین رکھے۔ ایمان یہ ہے کہ تو اچھی بری تقدیر الہی پر راضی رہے۔ جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا سوال اسلام کے اور دوسرا ایمان کے متعلق کیا، اور یاد رکھنا چاہیے ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ بالعموم یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ میں استعمال ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ان دونوں آیات میں ایک ہی اہل خانہ کو بیک وقت مومنین اور مسلمین کہا گیا ہے، اور کبھی کبھی ان دونوں کے اطلاق مختلف معانی پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب دینے کے بعد تیسرا سوال آپ سے ہوا: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کی وضاحت کیجیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کا کامل ترین درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس قدر حضوری قلب، حاضر دماغی اور مکمل توجہ کے ساتھ کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے: فَإِن لَّمْ تَرَاهُ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تیرے دل میں یہ تصور ہو کہ میں اپنے مالک و معبود کی نظروں میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیز بھائیو، اعمال کو احسان، عمدگی اور بہترین سے سر انجام دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی نماز کے بعد حسن عبادت کی توفیق کی دعا کیا کرتے تھے۔ اب آخری سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے جناب جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ۔ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ مجھ محمد کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، یہ جہان فانی کب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے قیامت کے متعلق کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اس کی آمد کا یقینی وقت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، کہ اس کا علم اللہ کی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے وقت قیامت سے لا علمی کا اظہار فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے آخری سوال علامت قیامت کے متعلق کیا: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا۔ چلیں پھر کم از کم اس کی علامات ہی بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ان تلد الامۃ ربتها۔ قیامت اب آئے گی جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ علماء کرام نے اس کے مفہوم مختلف بیان کیے ہیں۔
ایک مطلب یہ کہ جب اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، یا دوسرا مطلب فتوحات کی کثرت ہو جائے گی جس کی وجہ سے کنیز زادے مسند اقتدار پر براجمان ہو جائیں گے اور ماں ان کی رعایا بن جائیں گی۔ تیسرا مطلب یہ کہ غلاموں کی کثرت ہو جائے گی، کوئی شخص کسی عورت کو لونڈی کی حیثیت سے خریدے گا مگر در حقیقت وہ لونڈی اس کی ماں ہوگی اور اسے اس کا علم ہی نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب اہل دنیا سے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسری علامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ، تم ننگے پاؤں برہنہ بدن مفلس و خلاش بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اور مسند احمد کی دوسری روایت کے مطابق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد عرب لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، قیامت کی دونوں علامتیں عصر رواں اور دور حاضر میں واضح ہو چکی ہیں۔ اولاد اپنی ماؤں سے خادموں جیسا سلوک کرنے لگ پڑی ہیں۔ اولاد کی جانب سے ماؤں پر تشدد کے سینکڑوں واقعات اخباروں کی زینت بن کر اہل دل کو تڑپاتے ہیں۔ دوسری طرف اہل عرب جو پہلے مفلس تھے آج عمارتیں تعمیر کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں دین کے بنیادی نظریات و اعمال کو عیاں کریں اور اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب